السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج آپ کے ساتھ اذکار کے سلسلے میں دوسرا لیکچر آج میں دو مزید اذکار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں صبح اور شام کو ان کی ادا کیا جائے، ان کو پڑھا جائے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکار کو انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اور آپ صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا کرتے تھے، یعنی جو انگلیوں کے پورز ہیں یہاں پر گنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آلات موجود ہیں، تسبیحاں موجود ہیں، تو افضل تو یہی ہے کہ آپ ہاتھ پر گنیں، افضل یہی ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم سنت کے جتنے قریب ہوں گے اتنا افضل، اتنا باعث اجر۔ ہم سنت کے قریب ہونے میں کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو 100 بار گنتے ہی تھے، آپ بھی 100 بار ہی گنتے تھے، اور جتنی بھی آپ نے تسبیحات کی تعداد بتائی ہے آپ نے وہی اتنی گنی ہے۔ اچھا، علماء نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ان کے نمبرز ہیں نا، کہ یہ 100 بار، یہ 7 بار اور یہ 3 بار، تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ جانے اور اللہ کے نبی کو معلوم کہ یہ اس کی کیا پیچھے راز تھا، اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بار کہو تو اس کو اتنی بار کہو، یا اس سے زیادہ بھی کہو تو، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لمٹ کیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کو آپ جتنا بڑھاتے جائیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہ دو اذکار کیا ہیں۔ پہلے جو ہمارے پاس حدیث ہے، جو پہلے ذکر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی کل یوم حین تصبح وحین یصبح وحین یمسی۔ من قالا، جس نے کہا، کالا فائل ہے، آپ کا ہوا فائل من کی طرف جا رہا، فی کل یوم، ہر دن یعنی روزانہ، حینا یہ وقت ہے، یعنی جب، حینا یہ وقت ہے، ایک وقت کو بتایا جا رہا ہے۔ من قالا فی کل یوم، حینا اب یہ ظرف بن رہا ہے کالا کے لیے، یعنی حینا کام ہونے کا جو ٹائم تھا۔ یصبح، حین یصبح، اصبح یصبح، صبح کرنا، یصبح فعل مضارع، ہوا فاعل، فعل ناقص ہے۔ وحین یمسی، یہ شام ہوا، اس کا وہ اسم کہہ لیں آپ یا فاعل کہہ لیں۔ من قال فی کل یوم حین یصبح وحین یمسی، جس نے کہا روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی جب اس کی زندگی نے اس کو صبح دی اور جب اس کی زندگی نے اس کو شام دی، کیا کہا؟ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے، اس ذکر کے بارے میں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، حسبی مبتدا، لفظ الجلالہ خبر، یہ مبتدا خبر۔ حسبی اللہ، حسبی مرکب اضافی ہے، حسبی مجھے کافی ہے اللہ، لا نفی جنس، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، لا الہ الا ہوا۔ پھر آگے ہے علیہ توکلت، توکل یتوکل بھروسہ کرنا، آنا فاعل، باب تفعیل ہے، فعل ماضی باب تفعیل سے، یہ علیہ یہ مقدم کیا گیا تاکید کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہوا اور ہوا مبتدا، رب العرش مرکب اضافی، عظیم صفت کہ وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ کتنی بار کہا؟ 7 مرات۔ اب یہ ایک اور مفعول ہو گیا کالا کا، 7 بار کہا، یعنی جس نے 7 بار کہا صبح اور شام کو، کیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ، بہت بڑا نتیجہ ہے۔ کفاہ اللہ تعالی ہمہ من امر الدنیا والآخرہ۔ کفا یکفی، کافی ہو جانا، یعنی انف ہو جانا، بس کہتے ہیں نا، ہن میں فلانے نو کہتا نا یہ کافی ہے، بس یہ بات ہے۔ کفا یکفی، کافی ہو جانا، اسم الجلالہ فاعل، کفا ہو مفعول، یہ ہو مفعول کون ہے؟ وہ من قالا، جس نے کہا۔ کفاہ اللہ تعالی، صفت اللہ، کفاہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اسے کافی ہو جائے گا۔ کس معاملے میں کافی ہو جائے گا؟ ہمہ، ہم کہتے ہیں غم، دکھ، غم اور دکھ۔ کفاہ اللہ تعالی ہمہ، اللہ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ من حرف جر، کون سے غم؟ من امر الدنیا، دنیاوی معاملات کے، والآخرتی اور اخروی معاملات کے۔ کتنا بڑا
فائدہ ہے. 7 بار کہنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. معنی دل میں اترے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذہن میں ہوں، ہاں یار یہ دوائی صبح 7 بار کھانی ہے اور شام کو 7 بار کھانی ہے، بہت فائدہ ہوگا. یا ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی صبح تسی نا ناشتہ کر کے نا 3 گولیاں ایک اینٹی بائیوٹک کھا لینا، ایک دردی کھا لینا. آپ کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ دوائی کھاؤں گا اگر تو مجھے فائدہ ہوگا، مجھے نفع ہوگا. او پیارے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تو سن لو، ان کی بات بھی تو سنو کہ آپ نے بھی ہمیں دوائیاں بتائی ہیں، ہمیں ہمارا علاج بتایا ہے. ہم علاج نہیں کرتے، ہم ادھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، فلانے مولوی کو چل گئے، فلانے بابے کو چل گئے، یار بابا جی میرے واسطے دعا کرو. اور یار سب سے بڑے اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی آپ کو علاج بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بابوں کی ضرورت ہے؟ اپنا علاج خود کریں، صبح اٹھیں اپنا علاج خود کریں، شام کو اپنا علاج خود کریں. بابوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بابوں سے پوچھتے ہیں جی فلانے بابے کو چلیے، فلانے پیر کو؟ پیر بابے پیڑ بابے ہیں، آپ اپنے بابے خود ہیں، آپ اپنے پیر خود ہیں. ہاں اعمال درست کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چل پڑیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بابا پیر بنا دے گا. ہمارے لیے دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہم اپنے لیے بن جائے بہت ہے. 7 بار صبح اور شام 7 بار علاج. آپ کو میں آپ کا اصل میں یوں سمجھ لیں میں آپ کا ڈاکٹر بن گیا ہوں. اب میں آپ کو ہر روز دوائیاں بتایا کروں گا کہ آج آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، صبح اور شام کو یہ دوائی کھانی ہے. تو آپ کے لیے میں نے نسخہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا ہوا کہ 7 بار صبح آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اور 7 بار ہی شام کو یہ لازمی کھانی ہے. اچھا جی، اگلی دوائی کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یصبح وحین یمسی، یعنی یہ وہی سیم بات کہ جس نے صبح اور شام کو یہ کہا. کیا کہا؟ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے، بزرگ و برتر ہے اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ کتنی بار؟ 100 مرتن، 100 بار کہا. 100 مرتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے پھر ہمیں اس کا رزلٹ کیا بتایا ہے. آپ نے ہمیں بتایا کہ لم یأتی احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ. لم یأتی احد یوم القیامت، بیسیکلی تو لم کیا کرتا ہے کہ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن چونکہ یوم قیامت کی بات ہے اس لیے ہم یوم قیامت سے جوڑیں گے. یہ مجزوم ہو گیا، یاتی فعل مضارع، احد فاعل یاتی. لم یاتی احد یوم القیامت، قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا بافضل، یعنی افضل ترین لے کر. لم یاتی احد یوم القیامت بافضل من حرف جر ما جاء به الا احد. یہ ایکچولی احد فاعل ہے جاء کا اور ما یہاں پہ موصولہ ہے. سو لم یاتی احد یوم القیامت، کوئی نہیں آئے گا قیامت کے دن بافضل، افضل ترین لے کر، من حرف جر اس جو میں سے جو لے کر آیا ایک جس نے کہا قالا مثل ما قالا او زاد علیہ. مثل ما قالا او قالا، یعنی مثل ما قالا یعنی جو اس نے یہ 100 دفعہ کہا یا اس سے کچھ زیادہ کہا، اس سے زیادہ قیامت کے دن کوئی اور اچھی چیز لے کر نہیں آئے گا. یعنی قیامت کے دن جب اعمال لائے جائیں گے تو جو بندہ روز صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہوگا، جب قیامت کو اعمال کھولے جائیں گے تو اس آدمی سے زیادہ اچھا کوئی عمل لانے والا نہیں ہوگا. یہ وہ عمل ہوگا جو سب سے اچھا ہوگا جو وہ لے کر آئے گا، جس نے صبح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ اور جس نے شام کو سبحان اللہ و بحمدہ کہا ہوگا یا اس سے زیادہ کہا ہوگا. اندازہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ مزید کیسے واضح کروں؟ بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو، بہت سارے کام ہیں کرنے کو، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن 100 بار یہ کہنا اور 100 بار صبح اور یہ شام کو کہنا، نتیجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ اعمال لے کر آئے ہوں گے نا، ان میں سے جن کے پاس یہ عمل ہوگا نا وہ سب سے زیادہ افضل ہوں گے، وہ سب اعمال سے اوپر ہوگا. کہنا کیا ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آرام سے، تسلی سے دل کو جوڑ کر نگاہیں بند کر لیں، رب کو یاد کریں۔ 10 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے، گنیں بیٹھ کر۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں اذکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی اذکار چل رہے ہیں صبح اور شام کے، یعنی جو صبح بھی پڑھنے ہیں اور شام کو بھی پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم موو کریں گے جو صرف صبح کے وقت کے فکس ہیں، پھر اس کے بعد جو شام کے وقت کے فکس ہیں، پھر اس کے بعد جو جاگنے کے ہیں، پھر اس کے بعد جو سونے کے ہیں، پھر اس کے بعد جو باقی ڈیفرنٹ اوقات میں اذکار ہیں۔ دیکھیں اذکار کا فائدہ یہ ہے، اچھا چلیں یہ ذکر تو نہ فکس ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ، 100 دفعہ کہنا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار کہنا۔ لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں جن کے معنی سمجھ لینا بہت ضروری ہیں، کہ جیسے کہ ہم نے گزشتہ جو ذکر ہم نے اسٹڈی کیا تھا اس میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ کیسے اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، چاروں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ جب ہمیں ان کا معنی پتہ ہوگا کہ کسل کیا ہوتا ہے، سوء الکبر کیا ہوتا ہے، جب ہمیں اس کا معنی پتہ چلے گا نا تو چلے ہم اردو میں ہی مانگ لیں، یا اللہ مجھے بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچانا، صبح اٹھ کے یا اللہ مجھے بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچانا۔ اچھا جب آپ کو معنی سمجھ آ رہے ہیں نا تو ضروری نہیں آپ یاد کریں۔ مثال کے طور پر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں، اب تو موبائل میں اپلیکیشنز ہیں، آپ ان کتابچوں کو لے لیں۔ آپ صبح کے جب نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے مسجد میں ہی جیب سے نکالا کتابچہ اور وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معنی پتہ ضرور ہوں۔ جب آپ کو معنی معلوم ہوگے نا دل آپ کا جڑا ہوا ہوگا، دل کنیکٹ ہوگا۔ یاد نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، یعنی اٹ از ناٹ سو مچ کمپلسری کہ آپ کو یاد ہی ہو جائیں، مشکل ہے، ہمارے حافظے کا بھی مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ ہمارے ذہن منتشر اتنے زیادہ رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس چھوٹے کتابچے ہیں، موبائل پہ اپلیکیشن نکالیں، اذکار نکالیں۔ اچھا صبح کا ذکر، اس میں سب سے مشہور ترین جو ہے نا وہ یہ حصن المسلم، حصن المسلم، حصن المسلم، اس نام سے اپلیکیشنز بھی ہیں، اسلام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ملتے ہیں۔ یہ جنہوں نے اکٹھا کیا تھا ڈاکٹر سعید بن علی بن وہف القحطانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پچھلے سال یہ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی یہ کتاب عرب میں بھی مشہور ہے اور خیر عجم میں بھی، جن کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے وہ مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے تمام اذکار کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ چھوٹا چھوٹا کتابچہ لے لیں، اپلیکیشنز لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ نماز پڑھی، اپلیکیشن نکالی، صبح ذکر پڑھنے شروع کر دیے، جو صبح کے ہیں جو شام کے ہیں۔ پلیز میری بات کو میں نے جو آپ سے باتیں کی، جو آپ کو مشورے دیے، یہاں پر میں نے یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ میں آپ کو یہ دوائی دینے لگا ہوں، تو میرا مقصد اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، یعنی اس کو چھوٹا بنانا نہیں بلکہ بڑا بنانا تھا، چونکہ ہم اپنے طرح کی باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔